ٹرمپ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں نے جہاز بھیجنا ہے تو آج رات جہاز بابو چلا جائے گا، آج رات میں نے ایٹم بم کو دبانا ہے تو وہ ایٹم بم دب جائے گا۔ ایک پہلے ٹویٹ میں کہتا ہے کہ اس سے کم بات ہی نہیں ہونی، انکنڈیشنل سرنڈر۔ دوسرا یہ کہا کہ خامنئی مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں ہو لیکن میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا۔ NSC سے پہلے بھی ٹرمپ کا یہی موقف تھا، اس کے بعد بھی وہی موقف، اس لیے کہ وہ امریکہ کا صدر ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ کنفیوژن رہے گا تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ تیل بیچنے والی کمپنیوں کو۔ اچھا اوکے، آ گئی سمجھ؟ ہاں آج پتہ نہیں پھر کو بڑھ ہوگی۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ امریکہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہا بلکہ اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ خود دنیا کا بہت بڑا جو ہے وہ تیل کا ایکسپورٹر بننا چاہ رہا ہے۔ یہ تو ہے سوال نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ کل کا جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تو امریکہ میں ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لڈ، یعنی ڈھکن پا دینا ہانڈی کے اوپر۔ ہانڈیاں پک جاتی ہے تو اس پہ ڈھکن ڈال دیتے ہیں، تو وہ آرڈر ہو گیا تھا لڈ کہ اس اجلاس میں جو کچھ ڈسکس ہوا ہے یہ پبلک میں نہیں لایا جائے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اجلاس میں فیصلے ہو چکے ہیں؟ غالباً اس اجلاس میں فیصلے نہیں ہو پائے اور اس میں مختلف رائے آئی ہیں، کیونکہ اگر فیصلے آ گئے ہوتے تو اس کو وہ ریفلیکٹ کر دیتے، کیونکہ امریکہ میں باقاعدہ ایک فیکشن ہے جو اس کا، جس کو آپ کہتے ہیں کور کانسٹیٹوئنسی، جو اس کا بنیادی ووٹر ہے، وہ جو ووٹر ہے اس کے لیے نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین۔ اس کے جو بہت بڑے پروموٹر ہیں، ابھی آج ہی رائٹر کی ایک رپورٹ آئی ہے، ہمارے ہاں بھی ڈان کے بیک پیج پر چھپی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18 سے 25 سال کے نوجوان جو ہیں امریکہ کے 1/4 نوجوان، وہ اپنا ذہن بناتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ سن کر۔ تو پوڈ کاسٹ جو ہیں جو سب سے زیادہ وہاں پہ سنے جا رہے ہیں، ان پوڈ کاسٹرز میں سے جو ذہن سازی نوجوانوں کی کر رہے ہیں وہ میک امریکہ گریٹ والی اگین والی پارٹی ہے، جس میں کارلسن کا کل ہم ذکر کر چکے ہیں، اسٹیو بینن کا ذکر کر چکے ہیں، وہ تو آپ نے دوسری طرف کھڑے کیا، اور وہ بہت شدت سے مخالفت کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو آج لائے ہیں دوبارہ وائٹ ہاؤس تمام تر مخالفتوں کے باوجود، اور آپ کے خلاف اتنے مقدمات تھے اور ان میں سے چند ایک ایسے تھے جو اخلاقی بنیادوں پر قائم ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی نظر انداز کیا، صرف اس وجہ سے کیا میک امریکہ گریٹ اگین کہ آپ یہ کہہ رہے تھے فضول کی جنگوں پہ امریکہ کے وسائل جو ہیں وہ استعمال نہیں کروں گا اور میں دنیا میں امن لاؤں گا، اور بیرون ملک صنعت کاری کے بجائے میں مجبور کروں گا امریکی صنعت کاروں کو، نہ صرف امریکی صنعت کاروں کو بلکہ دنیا کے صنعت کاروں کو بھی، کہ وہ ہمارے ہاں سرمایہ کریں۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب جب آپ نے کہا کہ NSC میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، میں آپ نے کچھ حوالے دے دیے جہاں تفریق پائی جاتی ہے، کچھ میڈیا رپورٹس وہ بھائی یہ تفریق تو امریکی معاشرے میں پائی جا رہی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالباً اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں، مثلاً اس میں تلسی گیبرٹ بھی تو بیٹھی ہوئی تھی نا، بیٹھی ہوئی ہوگی، آف کورس ظاہر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی خاتون نے آج سے چند روز پہلے، جسے بار بار CNN چلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بھی چلا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ایران ایٹم بم یعنی بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے خامنئی، ان کا حکم ہے کہ بھئی ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا، اور ابھی تک ہم اس سے ہٹ کے بھی یہ بات آپ کر چکے ہیں۔ ارے بابا میں تو، اب مجھے تو چھوڑو نا یار، ہماری کیا حیثیت ہے، میں بات کر رہا ہوں، یہ بیان کیمروں کے روبرو تلسی گیبرٹ نے دیا ہے۔ کل ٹرمپ نے کہہ دیا تھا نا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، ڈونٹ کیئر۔ بہرحال یہ سوال پوچھا گیا تھا بابا اس کی وہ خاتون سب سے پہلے جو صبح کا آغاز ہوتے ہی آدھے گھنٹے کے لیے امریکہ کے صدر کو یہ بتاتی ہے کہ جو 18 ایجنسیز ہیں انہوں نے کیا ہمیں مقامی اور عالمی طور پر بتایا ہے صاحب، وہ یہ ہے سر، تو اس کی کچھ تو حیثیت ہے نا۔ بہرحال تو شاید اس نے جو بات پبلک میں کی ہے وہ شاید اس نے اجلاس میں بھی کی ہو۔ میرا اپنا خیال ہے کہ JD وینس بھی جو ہے، چونکہ بہرحال اس نے ناول لکھا تھا وہ ایلگی ہل بلی
جس میں انہی لوگوں کا ذکر تھا جو کہ رسٹ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور لوگ بے روزگار ہیں اور گورے جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں اور ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں. تو یقینی طور پر وہ بھی اس کی آرگو کر رہا ہوگا کہ جناب سو ٹرمپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن میں بھی اختلافات ہیں، واضح ہیں، آپ نے 2 واضح ثبوت بھی دے دیے. اگر اختلافات نہ ہوتے تو کل کوئی نہ کوئی واضح اعلان آ جاتا. یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جی، آپ نے خود میرے ساتھ بیٹھ کے ٹرمپ کو بولتے ہوئے سنا. جی جی میرا ماننا یہ ہے، میں ذاتی طور پہ بطور عدنان حیدر، کہ این ایس سی سے پہلے بھی ٹرمپ کا یہی موقف تھا، اس کے بعد بھی وہی موقف ہے. اس لیے کہ وہ امریکہ کا صدر ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے. وہ بھائی اختلاف ہوا نا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ اس کو ڈسکس کریں، اس کو نہ کریں، آپ نہیں دیکھ لیں، لیکن بالآخر it's the president of USA who decides. He can overrule everybody. نہیں، اب دیکھنا میں سینیٹر ان کا نام پھر بھول گیا ہوں، میں برنی، ان کا میں آج ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، شاید وہ کسی سینڈر برنی کی ہاں سر، تو انہوں نے نا ایک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے شاید، اس میں انہوں نے کہا ہے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ امریکی فوج کسی بھی ملک غیر ملک جائے گی اٹیک کرنے کے لیے، ایئر فورس، بحریہ، کوئی بھی فورس، تو اس کے لیے کانگریس سے اپروول لینا ہوگا. ٹھیک. آپ کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے کہ کانگریس اگر یہ فیصلہ کر لے، ایک اور یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے اندر اختلافات کی، کہ اس کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی کا ایک کنٹکی سے ممبر ہے جی ہاؤس کا، یعنی جو کہ ان کی قومی اسمبلی کہلائی جاتی ہے، اس نے کل کچھ ڈیموکریٹ اراکین پارلیمان کے ساتھ مل کر کانگریس میں ایک بل انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر، کیونکہ امریکہ کا آئین بھی یہ کہتا ہے بقول اس کے کہ آپ ایران پر حملہ مت کیجیے، تو یہ اسے کروایا. اس کی تصدیق ہو گئی نا اس بات کی. بابا پارٹی میں اختلافات کی تصدیق ہو گئی نا، اور وہ آپ نے وہ وسینڈی کی بات بھی کر دی، لیکن آپ نے بس وہی صرف اتنا پڑا ہوا ہے. مصیبت یہ ہے آپ نے بتا دینا کہ جی مت جاؤ نماز کے قریب. آپ آگے والا ہماری سوچوں کی تصحیح کر دیجیے گا، ہم جو اپنے وہم بنائے. جنوری 2000 میں جنوری 2000 میں امریکہ نے قاسم سلیمانی کو مارا تھا، ہاں، جو ان کے پاسداران کا سربراہ تھا. اس وقت کانگریس نے جون 16 کو سینیٹر ٹم کین نے متعارف کروایا تھا بل، اور ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اس وقت تک ایران کے خلاف کچھ نہ کیا جائے، وار نہ کیا جائے، جب تک کہ اسپیسیفک خصوصی طور پر ملٹری کے استعمال کی اجازت کانگریس نہیں دیتا. مسٹر ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا. اس کے بعد اس کو دوبارہ سینٹ میں اٹھانے کی کوشش ہوئی تو میجورٹی سے منظور نہ ہو پایا، یعنی اس کا ویٹو قائم رہا. ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ سو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں نے جہاز بھیجنا ہے تو آج رات جہاز بابو چلا جائے گا. آج رات میں نے ایٹم بم کو دبانا ہے تو وہ ایٹم بم دب جائے گا. تو ابھی تک یہ جو باقی کے انہیں روکا جائے، یہ والے تو ابھی تو قراردادیں یعنی متعارف کروائی گئی ہیں نا، ابھی تو نہ یہ زیر بحث. سر یہ جنگ شروع کی اسرائیل نے، جی حملے کر رہا ہے اسرائیل، میزائل بھی اسرائیل پہ جا رہے ہیں، ابھی تک امریکہ ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں ہے. جی جی بالکل. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے انوالو ہوئے بغیر ٹارگٹ کو اچیو کر لیا جائے. اس کا وہی ہے نا، اس کا بہت سارے لوگ عالمی میڈیا کے بہت بڑا سیکشن، گارڈین بھی جن میں بڑے انڈیپینڈنٹ اخبارات شامل ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قطر اور عمان انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، خفیہ مذاکرات کے ذریعے ایران کو اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ جی وہ 1 سے 3 سال تک یورینیم کی افزودگی روک دے گا، اور IAEA وہ اس کی نگرانی کر سکتی ہے کہ ہم نہیں یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ایران اس بات میں مان گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اس پہ آمادہ ہے کہ آپ 1 سے 3 سال، یعنی ہمیں مذاکرات کرنے دیں کہ یہ بات ایونچولی ہمیں وقت دیں کہ یہ وہ نظر آئے کہ مذاکرات کے نتیجے میں ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں. انکنڈیشنل سرنڈر والی بات. یار بات تو سنو نا، اب یہ بات پہنچی تو موصوف نے کل کے اجلاس کے بعد باقی تو لڈ لگا دی. لڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس اجلاس میں بارے میں گفتگو جو ہوئی ہے وہ باہر نہیں آئے گی. لڈ لگ گئی. لیکن ساتھ ہی کیا کہا، 2 اس نے ٹویٹ کیے. ایک پہلے ٹویٹ میں کہتا ہے کہ
اس سے کم بات ہی نہیں ہونی، انکنڈیشنل سرنڈر۔ دوسرا یہ کہا کہ خامنہ ای مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں ہو لیکن میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا، لہذا کوئی بات نہیں، آرام کریں۔ اب اس کے جواب میں آج خامنہ ای صاحب نے، جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے اپنی تقریر کی ہے اس میں تو انہوں نے کہا جس میں انہوں نے کہا کہ اے تے گل ہی بھول جاؤ، نو انکنڈیشنل سرنڈر، No نو سرنڈر، unconditional نو surrender۔ سرنڈر، بلکہ انہوں نے کہا نو سرنڈر، کوئی سرنڈر نہیں۔ جب وہ چل گئی تقریر تو ابھی جب موصوف میرا خیال ہے وہ نکل کے یا واک کر رہے ہوں گے یا گولف صبح اٹھ کے کھیل رہے نہیں، وہ ہوں گے، کہیں گئے ہوئے تھے کسی تقریب میں، کسان نہیں وہ جڑی وہ پائی سی، تو چلو وہ کسانوں میں اگر گھوم پھر کے تو وہ عام آدمی میں گھومنے پھرنے کا انہیں کافی شوق ہے، لیکن میرا خیال ساتھ واک بھی ہوگی مارننگ واک، تو اس میں ظاہر ہے ان کو یاد دلایا گیا کہ خامنہ ای صاحب نے تو آپ کو یہ جواب دیا ہے۔ اس پہ وہ بار بار زور دیتا رہا، دوبارہ کہتا رہا انکنڈیشنل سرنڈر، لیکن اسی میں اپنی نیت اس نے واضح کر دی ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ صاحبان، یہ وہ ملک ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے وہ نعرہ لگاتا ہے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہمارے خلاف 40 برس سے یہ نعرہ لگا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی آ جائے؟ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر یہ رہا ہے کہ یہ بات پھینک کے وہ امریکہ میں جو آ رہا ہے کہ یار تم نے تو کہا تھا کہ جنگوں میں نہیں الجھنا، یا کتنے لے چل رہے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے اس بات کو، اب یہ کہہ رہے ہیں۔ ہو، یہ کر رہا ہے۔ اب سچویشن دو ہیں، میں نے آنا تھا لیکن آپ نے پچھلی بات کمپلیٹ نہیں کی، ہم آگے نکل گئے کہ میں اس کو پہلے اس کو کرنے پھر ہم اسی لیے دوبارہ آئیں گے۔ میرا سوال تھا یہ، آپ نے کہا کہ کچھ ملکوں نے یہ رپورٹ کیا ہے اور یہ چھپا بھی ہے بقول بابا عالمی میڈیا میں، جس میں آپ گارڈین نے اور ایران کی بہت بات سارے بتا دی، اخبارات امریکہ کی نہیں کہ بتائی۔ عمان اور قطر کے ذریعے یہ بیک ڈور مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے، اور امریکہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس پہ۔ آج بھی اس نے اس کا جواب دیا نا، اس نے کہا ایک ہفتہ پہلے صورتحال اور تھی، آج اور ہے۔ مطلب وہ تو جواب ہی ہے،